مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 ہجری دے اندر خیبر فتح فرمایا۔ غزوہ خیبر جڑا ہے 7 ہجری دے اندر پیش آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن اساں اس دے اندر ایک اہم ترین جڑا واقعہ پیش آیا آخر دوتے اس دی طرف وہنے ہیں کہ جس وقت خیبر فتح تھی گیا تے مال غنیمت کٹھا تھی گیا، جڑے جنگ ختم تھی گیا وقت مال غنیمت کٹھا کرنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت اس کو تقسیم فرمانے ہیں۔ مال غنیمت جڑے کٹھا تھیا تو مال غنیمت ہر شے ہے، بندے بھی ہیں اور باقی ساز و سامان گھراں دا جویں ہوندے تیر تلوار ڈھالاں ہر شے ہے، انہاں دے اندر نہ جانور بھی ہیں تے انہاں جانوراں دے وچوں ایک دراز گوش ہے جے کو اپنی زبان وچ کھوتا دیں دراز گوش ہے تو او بھی مال غنیمت دے اندر آ گیا، رنگ اس دا کالا ہے اور او تقسیم دے لحاظ نال نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے چ آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے جس وقت آیا تاں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال فصیح عربی جویں بندے الویندن نا عربی دے اندر گفتگو کی اور او جڑی گفتگو ہے اس او کتاباں دے اندر محفوظ ہے اور بڑی یعنی اصل تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوراں دے کول بھی حضور دیا شانہ ظاہر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے کول پوچھا کہ ما اسمکا، تیرا نام کون ہے؟ ان سارے صحابہ چارے پاسے کھڑن تے بڑے بڑے شیخ صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید سارے 1400 صحابہ جنہاں غزوہ خیبر شریف دے اندر شرکت کی تھی اور یہودی جڑے او بھی ایک سائیڈ تے اکٹھے تھی کہ تے او بھی دے کھڑے ہیں۔ اچھا انہاں ایک بے لحاظ نال بھی دے کھڑے ہیں کہ اے جڑا دراز گوش ہے نا یہ مشہور ہے انہاں یہودیاں دے اندر ایک کہیں کو اپنے اوتے سواری نہیں کرانا چڑھان نہیں دینا، جیڑا اس دے سوار تھون لگا تے پرت کے تلے بھگیندا ہے، یہ مشہور ہے۔ ہن انہاں آکھے کہ اے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے دے اندر تا معاذ اللہ او ای نیت دے نال کھڑے ہیں کہ بھئی آپ سوار ہو سن تے ای تے سواری کرانی نہیں دیندا اے تو تے باون ہی نہیں دیندا، لیکن انہاں کو کیا پتہ ہے معاملہ کوئی بیا ہے وچ راز وچ کوئی بیا ہے۔ تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا ما اسمکا، تیرا نام کون ہے؟ تو انہاں کہ میرا نام ہے یزید ابن شہاب، میرا نام یزید ہے تے میرے پیو دا نام شہاب ہے۔ اچھا گال تو بس اتنی ہے کہ اون سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پوچھے تیرا نام کون ہے تو اون اپنا نام دسا دیتا تے پیو دا نام بھی دسا دیتا، گال تو مکمل نہیں چاہیے لیکن اون گال کو بڑا لمبا کیتا، بڑا طویل گفتگو کی تھی اور اس دے تحت بھی علماء نے لکھے کہ اون گال لمبی کیوں کی تھی جبکہ گال تو اتنا مک گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس واسطے کی تھی، قرآن کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ تے گئے تو آپ دے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے عصا مبارک ہے تاں اللہ رب العزت نے پوچھے کہ تیرے ہاتھ وچ کیا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ تو جاندا ہے تیرے ہاتھ وچ کے ہے تاں جواب تو اتنا ہی بندا ہے کہ میرے ہاتھ وچ عصا ہے ڈنڈا ہے سوٹا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ وچ عصا ہے یہ سوٹا ہے، میں اس دے نال بکریاں چرے نا، میں اس دے نال جناب درختاں دے پترے جھڑے نا وہ بکریاں کو کھوے نا، میں دی ٹیک لگدا اس کو سہارا بنانا اور اسے عصا دے نال آپ نے پتھر دے وچوں چشمے بھی جاری کیتے ہیں۔ یعنی وہ سارے گال ہیں اصل یہ ہے کہ رب تعالیٰ دے نال ہم کلام ہون دے اندر مزہ اتنا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام گال کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، گال دے اتنا ہی مک سنگ دی کہ میرے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے سوٹا ہے، لیکن آپ نے گفتگو کو بڑا لمبا کیتا۔ تو علماء فرماندے کہ اتنا ہی گال ایویں ہے کہ ما اسمکا، تیرا نام کون ہے وہ نام دسا دیتا، لیکن اتنا ہی رکا نہیں، اس دے اگوں انہاں پوری زندگی دے جتنے دکھڑے ہانے سو سارے سنا دیتے ہیں۔ ہن اگوں کیا دے اخرج اللہ من نسل جدی ستینا حمارن، وہ دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کہ میں جنہاں گدیاں دی نسل دے وچوں نا دراز گوشاں دی نسل دے وچوں میرے تقریباً ستینا حمارن 60 ڈاڈے اور ایک روایت وچ 70 حمارن 70 ڈاڈا 70 ڈاڈے تک یا 60ویں ڈاڈے تک میرے کو یاد ہے اور میرے کو پتہ ہے کلہم لم یرکبہم الا نبی، فرمایا انہاں دے اوتے سوا نبیاں دے کعبہ سواری نہیں کی۔ اچھا گال بڑی عجیب ہے کہ ہے ایک جانور تو 60ویں ڈاڑے تک اور 70 ڈاڑے تک یہ علم ہے کہ بھی میرے جتنے پچھلے پیو ڈاڑے ہیں انہاں دے ایک تا ایک خاصا ہے
کہ او اللہ دے نبیاں دیا سواریاں، اس تو علاوہ انہوں نے کہا سواری نہیں کی تھی، یہ بھی پتا ہے کہ میں انہاں دی اولاد دے وچوں ہاں، اور یہ سارا علم کو 70 پشت تک ہے تا علماء انصاب نے، یعنی جڑے انصاب دے گفتگو فرماون والے علماء ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس دے غور و فکر کرنا چاہیے کہ بندے کو اپنے نسب جڑا ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ یاد رکھنا چاہیے، ایک جانور کو اپنی 70 پشت تک یہ بھی یاد ہے، اور نال یہ بھی یاد ہے کہ انہوں دی مطلب ہے کردار بھی اس دے سامنے ہے کہ انہوں نے اللہ دے نبیوں تو علاوہ کا بے سواری نہیں کی تھی۔ اچھا اس تو بعد کیا دے قد کنت اتوقع کا انتر کا بنی، وہ دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب میں ایک توقع رکھنا تمہارے کو، ایک توقع امید رکھنا کہ تسا میرے اوتے ضرور سواری فرمائے، قد کنت اتوقع کا انتر کا بنی، تسا ضرور سواری فرمائے میرے اوتے، اور اگوا دے کہ لم یبقا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرو، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہ گدیاں دی اولاد دے وچ میں ہاں نا محبوب میں آخری ہاں انہاں دے وچ، فرمایا لم یبقا من نسل جدی غیری، میرے بعد میری نسل نہیں چلنی، اور نال اے بھی آدھے ولا من الانبیاء غیرو، اور تمہارے بعد کہا ہے نبی نہیں آنا، یار کتنی مطلب ایک عجیب گال، ایک جانور تھی کہ دراز گوش ہو کے او کو اے پتے میں بھی آخریاں سواریاں دے وچوں تے سواراں دے وچوں سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبیاں چوں محبوب تساں آخری ہوئے، سواریاں دے وچوں میں آخری من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرو، اور نبیاں دے وچوں تساں آخری ہوئے۔ اس تو بعد کیا دے قد کنت قبلک لرجل یہودی وکنت اوصر به آمدن، ادے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تہاڈے کول پہلے نا میں ایک یہودی دی ملکیت دے اندر ہاں، اور وہ یہودی نا کئی دفعہ اس نے میری کانڈ دے اوتے باہن دی کوشش کیتی ہے، لیکن او گال بڑی مدد کریں دے کہ او ادے وکنت اوصر به آمدن، فرمایا کہ محبوب میں کو جان بوجھ کے ڈھوا سٹنا، فرمایا کہ او کدا میں اپنی کنڈ دے اوتے سوار نہیں ہوا دیتا، حالانکہ آ کے وکانا یجیو بطنی و یضرب ظہری، فرمایا محبوب بڑا میں کو مریندا آئی، بکھا رکھیندا آئی، تسا رکھیندا آئی، سزاواں دیندا آئی، ہر لحاظ دے نالوں میں کو ازماون دی کوشش کیتی ہے، لیکن میں کہ نہیں کہ میری جیری کانڈ ہے نا اس کانڈ دے اوتے امام الانبیاء سوار ہو گئے، اس گال دے اوتے نا بڑے بڑے محدثین نے آ کے رک گئے اور آ کے تے ایک خواہش کی کہ یا اللہ کاش کہ اس دراز گوش مبارک دی کانڈ دا سا کو ایک وال بنا چھوڑے آج، ایک وال بنا چھوڑا سارے واسطے بھی بڑی عظیم سعادت ہے، یعنی ایسا دراز گوش مبارک کہ جڑا ہر قسم دی قربانی دیتی کرے، پتہ نہیں کتنا ماریا کھادا حسن، کتنا بکھا ریا ہوسی، تسا ریا ہوسی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ غیبی محبت ہے، ملاقات بھی حالے کا نہیں تھی، غیبی محبت اتنی ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ اپنی کنڈ دوتے کہا کو سوار نہیں تھی مان دیتا، اور اتنی لمبی گفتگو تو بعد ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے تک سن دے رہا، حضور بھی سن دے رہا، صحابہ بھی سن دے رہا، ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا فقال انت یا یعفور، فرمایا آج تو بعد تیرا نام یزید ابن شہاب نہیں بلکہ آج تو بعد تیرا نام اسا یعفور رکھ چھوڑے سے، ہوں جے کو اسا ہوں تک دراز گوش آ دے رہا ہے یا سمجھاون واسطے بندہ لفظ گدا بھی استعمال کرتا رہے جنس دی وجہ تو، لیکن ہوں اس دا نام ہے حضرت یعفور، یہ حضرت یعفور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری بن گئی، حضور اس دوتے سوار ہونے آن، اور اگلی گال اتنی مزے والی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم اس تو سواری فرماوے نا لاوے نا تو ان دے بعد آپ جڑی اس دا نا چاہے نا قال یا یعفور تے یادھے لبیک یا رسول اللہ، یعنی یہ اس دی پکی عادت ہے، حضور فرماوے نا یا یعفور او دے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دے نال اس دا سناپ اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ہونے دے ناتے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا چیزاں عطا فرمایا کہ حضور فرمانا کہ ون ابو بکر کو سر گنا، عمر کو سر گنا، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبداللہ نا دے درجنہ سینکڑا تک صحابہ ہیں، یعنی ایک نا دے کئی صحابہ ہیں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دا نا چاہے نا اون دے بوئے دوتے ویندا ہے، اور اتھاوان کے نا اپنا سر مریندا ہے دروازے دوتے دروازہ کھڑکیندا ہے، جڑے گھر والا باہر آویا تو سر دے نال اشارہ دیندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دی طرف، وہ سمجھ ویندا ہے کہ اے حضور دا قاصد ہے، لہذا ایندا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ ناز دے اندر میں کو سداونا چاہندن،
بہرحال اس اتنے تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا، اور اے جرا دراز گوش مبارک ہے حضور دے فراق دے اندر، وچھوڑے دے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرقت دے اندر نیر وہندا وہندا گلیاں دے اندر پھردا رہندا ہے، ہک گلی چ ویندا ہے، بئی گلی چ ویندا ہے، ہک پاسے ویندا ہے، جیڑے پاسے بھی ویندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ نہ دے ڈھولن تیری سکھ ڈھیر رحم، تانگاں گھڑاں چاہی بہوں، کھپ کھپ کراں آہی بہوں، تب تب اٹھن بھائی بہوں، ماہی پنل دلڑی لٹی، دل لٹ کے تھیا راہی پٹی، رول تھکی پھر ہٹی، بوٹے لیاں کاہیں بہوں، گزری فرید آخر عمر، آئی نہ دل پر دی خبر، ڈھونڈا جنگل جھر بر باہر، تک تک رہاں راہی بہوں، ڈھولن تیری سکھ ڈھیر رحم، تانگاں گھڑیاں چاہی بہوں، یہاں تک کہ اس نے مان کے ایک یہودی دے کنویں دے اندر چھلانگ مار دیتی، اور یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دیتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر او مدینہ منورہ زندہ نہیں رہ سکتا، ایک پاسے گلاندا ہے، بائے پاسے گلاندا ہے، محدثین لکھے ہیں نیر وہا وہا، جڑے رسول اللہ کہیں پاسوں نہیں ملے تو اس نے مان کے کنویں دے اندر دھڑک دے دیتا۔ بہرحال اتنا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، ہر لحاظ دے نال، علمی لحاظ نال دیکھوں کہ یار ایک جانور کو اتنا علم کتھوں آیا کہ وہ 60ویں 70 دادے تک سارے پشتوں کو جان دے، اور اس دے نال نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اس دی قربانی کو دیکھوں، ماراں کھاندے، بکھا راندے، تسا راندے، اس دے نال نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کو دیکھوں کہ رسول اللہ فرمان کہ ون فلانا کم کرا، فلانا کو سر گنا، فوراً اسے بوئے تے ویندے، اور اس تو بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرقت دے اندر ان دی جان لیون کو دیکھوں تو ہر لحاظ دے نال بڑا اعلیٰ مثالہ اس دے اندر موجود ہے، لیکن اس دے زیادہ مستحق اساں ہیں، کیونکہ اساں کلمہ پڑھے حضور دے غلام ہیں، ایک کیفیت ساری ہونی چاہیے، عشق اور محبت سارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق و محبت دے اندر زندہ رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق و محبت دے اندر بہت نصیب فرماوے، آمین ثم آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔